علامہ اقبال اپنے ہمگیر ایک وسیع فکر میں تو یقینی طور وہ آفاقی تھے. وہ انسان ذات کی عظمت اور بنی آدم کا جو ایک منظر اور مقام ہے اس دنیا اور رنگ و بو میں، اس کو پیش کرنا چاہتے تھے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کیا چاہتے تھے کہ عروج آدم خاکی سے انجم سا میں جاتے ہیں انسان کا ابھرنا، اور پھر یہ ہے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. یہ سارے تخیل جو پیش کیے تو انسان کی عظمت کے تخیل تھے. تو ان کی منزل حقیقی طور پر تو یہی تھی، لیکن اس انسانی معاشرے میں یہ ضروری ہے کہ وہ سماجی گروہ کے جس سے انسان وابستہ ہوتا ہے اس کو اپنا ماڈل بنائے، اس کو آگے بڑھائے، اور اس میں اور انسان ذات کی بھلائی میں ایک مطابقت بھی ہو. تو علامہ اقبال نے کیونکہ ایک اسلامی معاشرہ جس کی وہ خود پیداوار تھے، جس کو انہیں سمجھا تھا، اس کو اس دنیا کے ماحول کانٹیکسٹ میں ایک عمدہ طریقے پر پیش کرنے کی کوشش کی. اس میں کوئی تضاد نہیں ہے کہ وہ مسلمان تھے اور پھر انسان ذات کا بھی کچھ کرنا چاہتے تھے. دونوں چیزیں جو ہے اپنی جگہ پر بالکل ہی بجا ہیں. اب مسلمانوں کے لیے کیا علامہ اقبال کر سکتے تھے؟ ایک تو یہ ہے کہ ایک شاعر اور حکیم اور فلسفی کی حیثیت میں ایک جذباتی طور پر ان کو اثر انداز کرنا، ان کو اپنی تاریخ، ماضی کی تاریخ یاد دلانا، اور ان کے لیے ایک اسلامی معاشرے کا ماڈل پیش کرنا، اور جو اپنی روایات ہیں ان میں اس کے لیے عزت پیدا کرنا. یہ سارے سلسلے تو بجا ہیں انہوں نے کیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے حقیر خیال میں تو یہ ہے کہ انہوں نے ایک عمل کے لیے دعوت دی ہمیں. علامہ اقبال کی شاعری کو جو ہم نے پڑھا تو ہم نے یہ محسوس کیا کہ یہ صرف انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، دماغی عیاشی نہیں ہے، لیکن ایک فکری دعوت بھی ہے، عمل کی دعوت ہے کہ ہم کچھ کریں اور اس معاشرے کو زندہ کریں اور ایک نظام، اسلامی نظام قائم کریں، نظام حیات قائم کریں جس میں مسلمان آگے بڑھ سکیں اور عزت مند ہو کے رہیں. اسی سلسلے کا میں سمجھتا ہوں کہ اگر آگے اس کو ہم لے جائیں تو علامہ اقبال کی وہ خدمت ہے کہ ایک سیاسی بصیرت مسلمانوں کے لیے پیدا کر دی، اور یہ سوچا کہ اس بر صغیر میں جبکہ انگریز جانے والا ہے یا جائے گا تو مسلمانوں کی حیثیت کیا ہوگی. وہ سمجھتے تھے کہ اس بر صغیر کے مسلمان اگر ان کی سیاسی زندگی سنور جائے اور وہ سنبھل جائیں تو یہ کتنی خدمت ہوگی کہ نہ صرف یہاں کے بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے باعث فخر ہوگی، لیکن ایشیا کے مسلمانوں کے لیے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے. اس سلسلے میں علامہ اقبال کی جو سیاسی بصیرت تھی، انہوں نے دیکھ لیا کہ اگر کوئی ایک واحد شخص ہمیں کچھ رہبری دے سکتا ہے اس سلسلے میں تو وہ قائد اعظم محمد علی جناح ہے. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال نے قائد اعظم سے خط و کتابت کی، ان کو کہا کہ آپ اٹھیں اور یہ مرحلہ ایسا ہے کہ آپ مسلمانوں کی رہنمائی کریں. لیکن اس وقت بھی ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال نے پوری امت کو فراموش نہیں کیا. وہ سمجھتے تھے کہ اس بر صغیر کے مسلمان اگر کچھ طاقتور بن گئے تو یہ ایشیا کے مسلمان جو ہیں ان کے لیے بھی ایک طاقت کا سرچشمہ بنیں گے. میرے سامنے ایک خط ہے اس سلسلے کا جس میں انہوں نے صاف طور پر لکھا ہے قائد اعظم کو کہ I believe you are also aware that the new constitution has at least brought a unique opportunity to Indian Muslims for self-reorganization in view of the future political developments both in India and Muslim Asia. یہ مسلم ایشیا کا فکرہ پہلی بار علامہ اقبال نے استعمال کیا ہے، اور جس کانسٹیٹیوشن کی طرف اشارہ ہے میرے خیال میں وہ کمیونل ایوارڈ ہے 1932 کا. انگریزوں نے پہلے یہ فارمولہ دیا تھا 1932 میں، جس میں کم از کم مائنارٹیز کی جو پوزیشن تھی وہ واضح کر دی گئی تھی.
اور علامہ اقبال اپنی سیاسی بصیرت سے وہ سمجھتے تھے کہ کم از کم یہ کمیونل ایوارڈ اگر مسلمانوں کو اور کچھ نہیں ملا تو کم از کم یہ ملا ہے کہ ان کی پولیٹیکل جو انٹیٹی ہے، حیثیت ہے، سیاسی حیثیت، اس کو تسلیم کیا گیا ہے اور ہم اس سے فائدہ اٹھائیں اس کانسٹیٹیوشن سے، اور وہ ترغیب دیتے ہیں قائد اعظم کو کہ وہ ایک کنونشن بلائیں دہلی میں جہاں اپنے اس نقطۂ نظر کی وضاحت کریں۔ تو یہ ایک عمل کا سلسلہ ہے، شاعری سے آگے ہے کہ صرف شاعری کے ذریعے جذبات کو ابھارنا اور بیدار کرنا یہ ایک مقصد ہے، اور دنیا اسلام کے لیے عملی طور پر کرنا یہاں سے باہر، یعنی اس برصغیر سے باہر، وہ بھی اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہاں کے برصغیر کے مسلمانوں کے لیے یعنی ایک ماڈل بنا کر ان کو آگے بڑھانا، یہ خاص ایک خدمت ہے جو علامہ اقبال نے کی ہے۔ اور آج جب کہ ہم قائد اعظم کی سینٹنری منا رہے ہیں اور خوش قسمتی سے علامہ اقبال کی ولادت کا، یوم ولادت کا سلسلہ بھی یہاں پیدا ہوا ہے، تو ان دو بزرگوں نے جو مل کے کام کیا، علامہ اقبال کی سیاسی بصیرت اور قائد اعظم کی حکمت عملی کے اس سیاسی بصیرت کی روشنی میں اور اپنے فکر کی روشنی میں عملی جامہ پہنائے ان تجاویز کو کہ جو یہاں کے مسلمانوں کو آگے لے جا سکتی تھی۔ ہم ممنون ہیں ان دونوں بزرگوں کے، اور علامہ اقبال پر ہم جتنا فخر کریں وہ کم ہے، اور تحقیق کا میدان اتنا وسیع ہے کہ اس کو ہم نے کچھ اور آگے بڑھانا چاہیے۔